انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ان دو اشعار پہ حاضری ختم کرتا ہوں. حضور امام علی مقام کی بارگاہ میں حکم ہوا ہے کہ یہ دو اشعار پڑھیں گے. آئیے ہم سب حضور کی آل کے غلام ہیں اور ان کا صدقہ کھاتے ہیں. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا احباب طریقت تلاوت صحیفہ انقلاب قرآن حکیم کے لیے بسعادت و احترام ملتمس و ملتجی ہوں بحضور صاحبزادہ حامد رضا مصطفی صاحب.
تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حامد رضا مصطفی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. ماشاءاللہ احباب طریقت دعوت خطاب بصدد محترام بحضور مؤسس و منتظم ادارت القرآن پاکستان نباز اثر نامور خطیب نامور ادیب شورا آفا خطیب حضرت العلام جناب علامہ پیرزادہ محمد رضا ساکت مصطفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بن آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضہ نبیرہ حضرت شاہ لاسانی عالی مرتبت حضرت قبلہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ دیگر صاحب زادگان سادات کرام ذی وقار علماء مشائخ یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریب عرس میں حاضری کا شرف جہاں آپ کے لیے سعادتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، وہاں میرے لیے بھی
بہت بڑا اعزاز اور روحانی برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس آستان رحمت کو قیامت تک آباد رکھے۔ اس سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں، روشنیاں اور اجالے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے عقیدوں کی صحت، اعمال کی خوبصورتی اور صحیح معنوں میں امت کی نہضت کی ضامن ٹھہرے۔ چونکہ اس وقت بہت تھوڑی آماج گاہیں رہ گئی ہیں جہاں دین کا خالص پیغام لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں شامل ہو کر کے بڑے بڑے شفاف اور صافی چشمے بھی گدلے ہو گئے۔ افراط و تفریط کا شکار ہو کے خانقاہی نظم سے لے کے علمی اور تحقیقی آماج گاہوں تک امت کی وحدت کی ضمانت بننے کی بجائے تفریق امت کے کام میں مصروف ہو گئے۔ تو جہاں خیر بٹ رہا ہو، دین اپنی اصل شکل و روح میں موجود ہو، وہ جگہیں غنیمت ہوا کرتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے زمانے میں، اگرچہ خالی ہیں زمانے میں صوفیوں کے کدو۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ جنہیں اس آستان رحمت سے قلبی وابستگی اور دل بستگی میسر ہے۔ میں کدے میں آنے والو میں کدا مت چھوڑنا، جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہمارے ممدوح و محترم قبلہ شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ دارازی عمر نصیب فرمائے۔ عمومی طور پہ خطبہ صاحب سجادہ کے لیے بہت القابات استعمال کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ میرا اگرچہ یہ مزاج نہیں ہے، اور اگر میں یہاں کچھ کہنا چاہوں تو وہ مبالغہ بھی نہیں ہوگا، لیکن دوستی کا، ارادت کا، محبت کا جو گہرا ربط ہے، تو میں اگر کچھ کہوں گا تو شاید اتنا مناسب بھی نہیں ہوگا، لیکن دعا کا در تو کھلا ہے، اور میں بارگاہ عزدی میں بار دیگر ان کی صحت کے لیے، خیریت و عافیت کے لیے، اور جس عظیم راستے کے یہ مسافر ہیں، اعتدال کی جن راہوں پہ گامزن ہیں، اور تربیت کا جو نظم قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے سالکین کے ساتھ محبت کا جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے بزرگوں سے آئے ہوئے اسلوب تربیت کو ملحوظ رکھے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا تھا حافظ شیرازی نے، حیاتش جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد۔ باقی کہنا تو وہ بھی حافظ شیرازی کے لہجے میں کہ جمال یار مستغنیست، کہ جو جمال یار ہے وہ میرے قول سے، میرے کہنے سے، ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ۔ وہ کہتے ہیں جو ہوں ہی سونے تو ان کو پھر شانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، اور ان کو بال سنوارنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ تو جو حسن ہوتا ہے وہ خود ہی 7 پردوں میں چھپا بھی ہو تو اس کی کرنیں چھن چھن کے باہر آتی ہیں۔
زیش کے نا تمام ما جمال یار مستغنیست با آب و رنگ و خال و خط چی حاجت روئے زیبارا. لیکن دعا کے لفظ ہیں حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد. اللہ کی بارگاہ میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف اگر کامل شیوخ کا ملنا ناممکن تو نہیں، مشکل ہو گیا ہے، دوسری طرف عوام کا معیار بھی عجیب و غریب ٹھہرا، اور قربان جائیں ان کے معیار پہ کہ وہ ایسے لوگوں سے ارادت کا رشتہ قائم کر بیٹھتے ہیں جسے مرشد کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک اچھے اور مناسب انسان بھی نہیں ہوتے. تو میں آپ کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے مضمون کی طرف بڑھوں گا جو آج کی اس گفتگو کے لیے میرے دل اور دماغ میں چل رہا ہے. اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا جو نظم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اور جو اسلوب تربیت عطا کیا ہے، اور جس طرح کے عقائد، نظریات، اعمال اور دیگر ہمارے نظریے اور ہماری عملی قوت کی بہتری کے لیے فراہم کیے ہیں، اس میں ہر جگہ پہ اعتدال کا حسن جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی چیز جب اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو اپنی افادیت کھو دیتی ہے. دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے یا اس کی رفتار سست ہو جائے تو دونوں صورتیں بیماری کی ہیں. نظم بدن تبھی قائم رہتا ہے جب دل متوازن ہو، باقی اعضائے بدنیاں اور باقی جسم کی جو ضروریات ہیں ساری چیزیں متوازی اور متوازن چل رہی ہوں تو پھر اس کو صحت کہا جاتا ہے. لیکن کوئی چیز مطلوبہ ضرورت سے کم ہو تو اسے بھی بیماری کہا جاتا ہے. مطلوبہ ضرورت سے زیادہ ہو جانا بھی مناسب نہیں ہوتا. ہماری بدنی زندگی سے لے کر کے روحانی زندگی تک، ہمارے نظریات سے لے کر ہمارے اعمال تک، ہمارے طرز معاشرت سے لے کر انداز حیات تک، ہر جگہ توازن کا حسن برقرار رہے تو زندگی اور ہمارا سب کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. توازن ختم نہیں ہوا تو نظم خراب نہیں ہوا. تو آئیے ہمیں ہمارے دین نے تمام امور حیات میں توازن کا درس دیا ہے. یہود اور نصارہ نے افراط و تفریط کی راہوں کو اختیار کر کے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لیا. یہود نے کہا کہ ہم 40 دن تک اپنے بڑوں کے کیے ہوئے جرم کی وجہ سے، جو انہوں نے بچھڑے کو پوجا، جہنم کی آگ میں جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. انہوں نے کہا کہ 40 دن ہمیں آگ میں جانا ہوگا، اور وہ آگ میں جانے کا سبب ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی پاداش ہے، جو انہوں نے 40 دن تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، تو جرم انہوں نے کیا تو سزا اس کی ہم بھی کاٹنا ہوگی، ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. یہ یہود کا نظریہ ٹھہرا. اب عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے پھانسی چڑھا دیے گئے، صلیب پہ لٹکا دیے گئے. یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا خیال ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے. یہود اور عیسائی آپس میں مخالف رہے ہیں شروع سے، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک شخص
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہائش پذیر تھے وہاں داخل کیا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد خود جب دیواریں پھلانگ کے وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہی شخص کو پایا اور اسے سولی چڑھا دیا، اور اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ لیکن اس سوال کا جواب ان سے آج تک بن نہیں پایا، یہ معمہ ہے ان کے لیے جو کبھی حل نہیں ہوا، کہ اگر ہم نے صلیب پہ چڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو شخص ہم نے خود ان کے مکان میں اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر ہم نے اسے سولی پہ چڑھا دیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور رفت کو بیان کرتے ہوئے اس معاملے کو قرآن نے بیان کیا، ما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ، ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہودی قاتل ہیں ہمارے پیغمبر کے، اور حضرت عیسیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ ان کے در پہ آزاد ہوئے اور ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ مصلوب بھی کیا۔ بغیر کسی جرم کے وہ سولی چڑھ گئے تو قیامت تک ہمارے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو عیسائیوں کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ کفارہ، اس کی نشأت ہونے لگی، اور پھر وہ ان کے عقائد کا، نظریات کا حصہ بن گیا، اور اب وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہمارے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہیں، بغیر کسی جرم کے سولی چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے پیغمبر نے کاٹ لی۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ کہ جو ہمارے بڑوں نے جرم کیے اس کی سزا ہم کاٹیں گے، اور ان کا نظریہ یہ کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے کریں گے، ان کی سزا ہمارے پیغمبر پہلے کاٹ چکے ہیں۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریط پر مشتمل ہیں اور گناہ پر دلیر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جب سزا ہر صورت میں ہونی ہے تو پھر بھی مجرم گناہ پہ دلیر ہوتا ہے۔ جس کو سزائے موت کا حکم ہو جائے اس کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، یا جو اشتہاری قرار پا جائے اور جب کہیں ملے تو اس کو گولی ہی ماری جانی ہے، تو وہ بھی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے کہ جب میری سزا یہی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک خام صوفی نے کہا کہ تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ جب میری بخشش ہی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ تو جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت جب اسے یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں عدالتیں خرید سکتا ہوں، کچہریاں خرید سکتا ہوں، میری گرفت نہیں ہو سکتی، میں اتنا مؤثر اور اتنا بااثر ہوں، تو پھر بھی وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ گرفت کا خوف بھی رہے اور چھٹکارے کی امید بھی رہے۔ تو یہود اور نصارہ کا نظریہ افراط و تفریط پہ مشتمل ہے۔ اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا کہ ایک تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک شخص دوسرے کے کیے کی سزا نہیں کاٹے گا۔ یہ پاکستان کی پولیس تو نہیں ہے کہ مجرم نہیں پکڑا گیا تو اس کے بھائی کو پکڑ کے لے جائیں، اس کے بیٹوں کو پکڑ کے لے جائیں، اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظم ایسا تو نہیں ہے، جو مجرم ہے اس کو ہی سزا دی جائے گی، اور نہ یہ کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو گرفت ہی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کو اس جرم کی سزا دی جائے گی، لیکن اللہ چاہے تو اپنے کرم سے اسے معاف بھی کر دے گا۔ تو امید کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اور سزا کا امکان بھی باقی رکھا۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ ہو کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک اکیلا شخص جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ اکیلا میں نہ ہو جاؤں،
اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ ایک اکیلا ہی شخص جنت میں جائے گا تو امید کا چراغ میں روشن رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ اکیلا میں ہی ہو جاؤں. امید ہے تو اس درجے کی اور خوف ہے تو اس درجے کا. فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. فضل اور امید کی آرزو بھی رکھی جائے اور ساتھ ڈر بھی رکھا جائے. اور میں آپ کو اس کی اور مثال بیان کروں اور وہ یہ کہ جنہیں حضور کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، عشرہ مبشرہ اور دیگر لوگ، وہ بھی تھر تھر کانپتے تھے خشیت الہی میں، خوف خدا میں. یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ دلیر ہو گئے، بلکہ وہ کثرت عبادت کے ساتھ اس کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے سینے کے اندر خوف الہی اور خشیت الہی بھی موجزن ہوتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وضو کے پانی کی خدمت کے صلے میں ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو انہوں نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو آقا کریم نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لو، تو اس نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا. یعنی جس کو جنت کی ضمانت بھی دے چکے، عمل سے وہ بھی بے نیاز نہیں ہوتا ہے. تو وہ کون سا پیر ہے جو مرید کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے کسی عمل کرنے کا. جب ہم جو بیٹھے ہیں تو کافی ہے، ہمارے ساتھ تیرا ارادت کا رشتہ جو قائم ہو گیا. تو یہ حد سے تجاوز کی بات ہے. اور دوسری طرف یہ فکر دی جانی کہ پیروں سے نسبت قائم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بات تو صرف اپنے عمل کی ہے، تو پھر کسی کی نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں ایک ایسی تقریب میں مجھے جانا پڑا جہاں ایک ایسی فکر کا حامل شخص بھی موجود تھا جو اس طرح کے نظریات کا حامل تھا. اس ایک بچے نے حفظ قرآن کیا تو اس کے ننہال ہمارے گجرانوالا کے تھے اور ددیال وہاں کے تھے. تو اس طرح سے وہ مجھے اس تقریب میں مدعوف کرنا چاہتے تھے. وہاں پہنچے تو ایسا منظرنامہ تھا. تو میرے سے قبل صاحب نام میں آپ کو بتاتا نہیں، مزاج بھی نہیں، لیکن اگر بتاؤں تو آپ میں سے ایک شخص بھی اس نام سے نا آشنا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میاں صاحب عمل کر لو عمل، چونکہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے. اور کہا فاطمہ تم عمل کر لو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر کی صاحبزادی ہوں، پیغمبر کی بیٹی ہوں. لہٰذا جب پیغمبر کی بیٹی کو یہ کہا کہ فاطمہ کل یہ نسبت لے کر نہ آنا کہ میں پیغمبر زادی ہوں بلکہ عمل کرو، تو جب پیغمبر زادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں. تو ایک صاحب میری جانب دیکھنے لگے تو میں نے کہا کہ میں اس کے بعد گفتگو کرنے والا ہوں تو میں ضرور اس پر کچھ جو میری معلومات ہیں عرض کروں گا. اور بارگاہ حضرت میں عرض کرتا رہا مالک جو اس نے کہا تو مجھے میری زبان پر کوئی ایسے لفظ جاری کر دے کہ جو مختصر بھی ہوں اور جامعیت بھی لیے ہوں تاکہ اس کی نفی ہو جائے. بلکہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ما یفعل بی، تو اس کا بھی حوالہ دیا، حالانکہ اس کا اس طرح سے مفہوم نہیں ہے. جو دوسروں کو بشارت جنت کی دے رہے ہیں تو وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس مفہوم کے اندر. تو خیر میں جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا ابھی آپ نے سنا کہ لوگوں عمل کر لو، نبی تو بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتے. تو میں نے کہا صاحب تم نے اس کی بات کی جو سکی بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتا. ہم اس کے کلمے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تم اس کی کہانی چھیڑے بیٹھے ہو کہ جس کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. تم اس کی بات کرتے ہو جو بیٹی کی بھی بخشش نہ کروا سکے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں
جو کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جدھر نظر اٹھتی جائے جنتیں بڑھتی چلی جائیں، ہم تو اس پیغمبر کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے۔ تو افراط اور تفریط کا برا ہو یہ انسان کے نظریات کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہود اور نصارہ کے اندر افراط و تفریط ہے، اسلام نے ہمیں درمیان کا اعتدال کا راستہ دیا۔ اس لیے ہمیں اعتدال کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں مستقیم راستہ نصیب کرنا، سیدھی راہ پہ گامزن کرنا۔ اور آگے افراط و تفریط کے دونوں راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ ہی تلقین کی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا گیا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہیں وہ لوگ۔ اچھا، انعام تو دنیا داروں پہ بھی ہوا جنہوں مال و دولت دیا گیا، کہا کہ انعام بھی ہوا ہو اور تیرا غضب بھی نہ ہوا ہو۔ دنیا دار فرعون، نمرود، حامان کے اوپر دنیاوی اعتبار سے تو انعامات کی بارش ہو گئی، لیکن غضب بھی ہوا۔ کہا انعام بھی ہوا ہو لیکن غضب اور قہر بھی نازل نہ ہوا ہو۔ اور پھر ضالین کا ذکر کر کے دونوں افراط و تفریط کی راہوں پہ گامزن لوگوں سے نفی کر کے درمیان والا راستہ طلب کیا گیا۔ تو ہمیں معتدل راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، اور اعتدال کی راہوں پہ گامزن شخص ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو افراط و تفریط کی راہوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، عقائد کے اندر، نظریات کے اندر، اعمال کے اندر، ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کی راہوں پر ہی گامزن رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آج ہمارے کان کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں، کاش کہ ہمارے کان وہ باتیں نہ سنتے۔ یہ باتیں ہم روافض سے اور خوارج سے سنا کرتے تھے، اور یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بدبو اور وہ تعفن جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا تھا وہ ہمارے ہی کوچہ و بازار میں آ جائے گا، اور ہمیں اپنی ہی گلی میں چلتے ہوئے ناک پہ کپڑا رکھ کے چلنا پڑے گا۔ کیا یہ بد نصیبی اور یہ بدبختی کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ ہمارے اسٹیجوں پر سے اہل بیت کا نام طبیعتوں پر ناگوار گزرے، اور ہمارے اسٹیجوں پر ہی صحابہ کا ذکر طبیعتوں پر گرانی کا سبب بنے؟ یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ ہمارے لیے صحابہ، اہل بیت رسول ہمارے جگر کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار اور ہماری روح کی تسکین اور ہمارا قرار باطل ہے۔ اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم مقرر کو روک کر کے کہیں کہ تم یہ ذکر چھوڑ کے کوئی اور ذکر کرو، اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہو تو ہم چی بجبی ہو رہے ہوں اور اسے کہیں کہ جناب ان کا ذکر کر رہے ہو تو فلاں کا ذکر بھی کرو۔ ہماری طبیعتیں وہاں بھی سرشاری اور لطف کشید کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری طبیعتیں ادھر بھی سرشاری اور لطف حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ برا کرے افراط و تفریط کے راستوں کا کہ جنہیں کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب پیغمبر کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اور برا کرے اس راستے کا اور ایسے نظریات کے حاملین کا کہ اہل بیت کا ذکر جن کے لیے تسکین اور راحت اور قرار کا سبب نہیں ہے، اور وہ فوراً چیں بجبی ہو جائیں، ان کے ماتھے پہ شکنے ابھرنے لگ جائیں، اور یہ ذکر ان کی طبیعت میں انقباض پیدا کرے، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کوفت پیدا کرے، اور وہ بے چین ہو جائیں کہ اس کا توڑ اب اصحاب کے ذکر سے ہوگا، جبکہ اصحاب کا ذکر اہل بیت کے ذکر کا توڑ نہیں ہے، اور نہ اصحاب رسول کا ذکر کا توڑ اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ تو ہمارے لیے قرار باطن ہے، یہ تو ہمارے لیے تسکین جاں ہے، یہ ہمارے لیے ایک دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج اس دور نافرجام کے اندر، آج اس تعفن زدہ ماحول کے اندر، ہماری صفوں کے اندر اگر اس طرح کی جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے تو یہ
افراط و تفرید کے راستے ہیں. اہل السنہ یہ اعتدال کا راستہ ہے. یہ اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی پیار، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے. حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً سید تھے اور مشرباً نقشبندی تھے. تو آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں، مرید ابو بکر کا ہوں. تو یہ عظمتیں، یہ نسبتیں ہیں جن کے ہم امین ہیں. اور صحابہ اور اہل بیت میں منافات نہیں تھی. صحابہ کی جو عقیدتیں حضور کے شہزادوں کے ساتھ، اہل بیت رسول کے ساتھ تھی، وہ کیا کسی سے مخفی ہیں؟ تو یہ کیا جو ہے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا دکانداریاں سجائی جا رہی ہیں اور ان کو آپس کے اندر مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے. اقبال نے آج سے 1 صدی قبل کہا تھا، تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، نادیدہ ہاتھوں کی کارستانیوں کو نہیں جانتا، جو پیچھے سے ڈور ہلا رہے ہوتے ہیں. تو نہیں سمجھتا کہ ان کے مقاصد کیا ہے. تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ تجھے تقسیم کرنے کا عمل ہے، جبکہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول ان کی منافات نہیں تھی. قرآن نے رحماء بینہم کہا، آپس میں ان کا تو محبت کا اور ان کا آپس میں الفت کا رشتہ تھا اور ایک دوسرے کے لیے جو ان کے جذبات تھے وہ دیتنی تھے. لیکن افراط و تفرید کی راہوں نے جو ہے ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور امت تقسیم ہو گئی. مجھے بتائیے اس صورتحال میں گنبد خضرا میں رسول رحمت کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ میں آپ کو یہ بات کہوں اور بار بار میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ زندگی بھر حضور کی امت کو توڑنے کی بدکاری نہ کرنا، حضور کی امت کو تقسیم کرنے کی بدکاری نہ کرنا. اپنے سطحی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی سے پرخاش ہے تو اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے امت کی تقسیم کے عمل کی بدکاری کی جائے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو پسے پش ڈال دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. تو کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے. ہمارے بزرگوں نے، خانقاہ نشینوں نے، صوفیاء نے ہمیں یہی سبق دیا. ہمیشہ صوفیاء کے سبق کو یاد رکھو، پیوستن نہ کہ گسستن. جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم کینچی لے کے کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم سوئی لے کے پرونے کے لیے آئے. انہوں نے تو کہاں سے لوگوں کو وحدت کی لڑی کے اندر پرو دیا. المشائخ کنفس واحدہ، اور یہ ایک جان کی طرح ہوتے ہیں. اور امت تقسیم کرنے کی بدکاری آج تک حقیقی معنوں میں جو صوفیاء ہوتے ہیں انہوں نے آج تک کبھی نہیں کی ہے. اس لیے میں آپ کو کہوں گا کبھی بھی اس ایسی کسی تحریک کا شکار ہونے کی بجائے آپ خیر کی راہوں کے مسافر رکھیں اور اعتدال کا راہ اور اعتدال کا راستہ ہی خیر کا راستہ ہے. اعتدال کے راستوں میں سے اب اس پر صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نہج البلاغہ میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. صاحب مشکات نے بھی اس کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے مشکات میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. ان کے معاملے میں آ کر 2 گروہ برباد ہوئے. ایک گروہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت رکھی کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے. اور ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان کے قتل کے درپے ہوئے اور ان کی والدہ پہ تہمت لگائی. تو کہا علی تیرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، حضور نے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلوف کہ جن سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی یاری
اور ان کی دوستی اور ربط محبت تھا، اس ابو بکر، اس عمر اور اس عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لینا بھی گوارا نہ ہو، اور نام ان کا جو ہے وہ طبیعت پہ شاک ہو اور بوجھ بنے، تو پھر سمجھ لو کہ جو ہے وہ دل کی دنیا لٹ چکی ہے۔ تو ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، یہاں اپنے آپ کو لا کے تول لیجئے گا۔ کہیں دل میں ایک رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دل میں، کلیجے میں کہیں بغض تو نہیں پل رہا۔ وہ مولا کائنات جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائے، جن کا ذکر بھی اہل محبت کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ ہو، تو کیا ان کے لیے دل میں کوئی ایسا گوشہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان کا ذکر چھیڑ دے تو طبیعتوں پہ گرانی پیدا شروع ہو جائے؟ اور نہ دوسرا رخ کہ اصحاب ثلاثہ اور دیگر اصحاب رسول ان کا ذکر گوارا نہ ہو، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو اس انداز سے اختیار کیا جائے اور غلوف ایسا کیا جائے کہ ایک طبقے نے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے بھی افضل قرار دے دیا، اور نصیریوں نے تو ان کو خدا تک کہہ دیا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہاں معیار اپنے سامنے رکھ کے ہم آپ کو اور اپنے آپ کو ہم اعتدال کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ دور موجود کے اندر یہ حدیث ہمارے لیے میزان ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا وزن کر سکتے ہیں، پرکھ کر سکتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں ہمارے چہرے کی بشاشت بتائے گی، ہمارے چہرے کا کھل جانا بتائے گا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر کہیں گھٹن تو نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر کہیں بے چینی اور اضطراب تو پیدا نہیں ہوا اس پیارے نام سے، اس ذکر سے، اور اس محبت برے تذکرہ نور سے، جس کا تذکرہ نور خود رسول اللہ کو بھی مرغوب اور محبوب تھا۔ اچھا، اس حوالے سے اگر میں اپنی گفتگو کو اور اپنے مضمون کو آگے لے جانا چاہوں تو اعتدال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ یا افراط میں مبتلا ہے یا تفریط میں مبتلا ہے۔ ان میں سے میں دیکھتا ہوں ایک چیز امن اور جنگ کے حوالے سے۔ امن مقصود شریعت ہے اور اسلامی معاشرت کی ضرورت ہی نہیں، جد و جہد کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ امن قائم ہو۔ پائیدار امن قائم کرنے کے لیے جنگ اگر ناگزیر ہو جائے تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتمنوا العدو، تم کبھی بھی جو ہے وہ ملاقات عدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا اور آرزو نہ کرو۔ کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ میری دشمن سے ملاقات ہو، لڑائی ہو۔ جنگ سے اپنے آپ کو جتنا بچانا ممکن ہو اس قدر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طرح بیماری کی کبھی آرزو نہ کرو، بیماری کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن تمہارے اوپر اگر بیماری آ جائے تو پھر صبر کرو۔ اس لیے تمہیں دشمن سے پالا پڑ جائے، تمہاری سرحدات پر کوئی حملہ کر دے اور جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے، تو پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ تمہیں لڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا یہ کبائر میں شامل کیا گیا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جنگ سے بھاگنا ہے، لیکن یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ بھی امن کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے تاکہ پائیدار امن قائم ہو جائے۔ اگر امن میسر ہے، امن موجود ہے، تو پھر جنگ کی، دشمن کی آرزو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو کہ جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر قیام امن تک جنگ کرنی چاہیے۔ جب قیام امن نصیب ہو تو پھر اس کے بعد جنگ کو پھر روک دینا ہے۔ تو پھر مقصود کیا ہوا؟ قیام امن۔ اگر وہ پہلے سے میسر ہے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جنگ ناگزیر ہو گئی تو قیام امن تک جنگ ہے۔ جب امن قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جنگ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا فی نفس ہی جو جنگ ہے یہ قبح ہے، لیکن اس کو حسن کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ الائے کلمت الحق کے لیے کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ حسن ہے۔ یعنی حسن لذاتے ہی نہیں ہے، حسن لغیرے ہی ہے، یعنی کسی اور مقصد کے لیے اس میں خوبصورتی آئی، کیونکہ اس میں
خون بہتا ہے، انسانوں کا قتل ہوتا ہے، لہٰذا جنگ کی آرزو کبھی نہ کی جائے، لیکن اگر نوبت آ جائے تو پھر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں، ورنہ ہر شخص اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو نتیجہ فساد فی الارض کی صورت کے اندر ظاہر ہوگا، جس طرح کہ ماضی کے اندر ہوا۔ ماضی کے اندر پھر وہ جنگ جو تھی جس کو جہاد کے نام سے شروع کیا گیا، وہ دہشت گردی میں تبدیل ہوئی، اور پھر انسانی سروں سے فٹ بال بھی کھیلے گئے، اور قبروں میں سے مردے نکال کر کے اس کو چوراہوں اور چوکوں کے اندر لٹکایا گیا۔ اور اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ جہاد کے نام سے گریزاں ہونے لگے، حالانکہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ تو اس کی غلط تشریح کی وجہ سے نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان اور اس کی دیگر فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور تھیں، تو ایک چنگیز خان کا پوتا کلیج خان غالباً وہ کھڑا ہے وہاں چائنا میں، اور اس نے اپنی وہاں حکومت قائم کر لی، اور اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ میں تمام ادیان کی بنیادی تعلیمات سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس کا رجحان اسلام کی طرف تھا۔ تو مختلف لوگوں نے آ کے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا، تو کچھ علماء کو بلایا، تو اس نے ایک سوال کیا جو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے دیا ہوا تھا اسے، کہ اسلام میں یہ تم جو کہتے ہو کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو اور ان کو چھوڑو نہ۔ تو کہا کہ پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان علماء نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوتی تو ہم یقیناً قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے۔ تو حکم دیا اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس طاقت آئے تو یہ ہمیں قتل کریں گے، تو اس سے قبل کہ وہ طاقت میں آئے اور ہمیں قتل کرنے کے حکم صادر کریں، ان کا وجود ہی نہ رہے، تو مسلمان قتل ہونے لگے، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر ایک اس زمانے میں شیخ بدر الدین سمرقندی تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح بادشاہ کو غلط دین کی تشریح بتائی گئی، جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا، تو وہ کسی طرح بادشاہ کے پاس اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کو جو بتایا گیا وہ ایسا نہیں ہے، حالت جنگ کے اندر جو مقابل آئیں تو ان کے جوڑ جوڑ کو قتل کرنے کا، جوڑ جوڑ کو کاٹنے کا حکم ہے۔ باقی امن کی حالت میں اسلام تو امن دیتا ہے، ذمی کون ہوتے ہیں، مستامن کون ہوتے ہیں، اور پھر کہا کہ قتل کے اندر بھی اور جنگ کے اندر بھی دنیا کے دیگر مذاہب وہ رعایتیں نہیں دیتے جو اسلام دیتا ہے، کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو معبدوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور بیماروں کو قتل نہ کیا جائے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے وہ بتایا تھا، کہا وہ جنگ میں صورت خاصہ ہے، جس صورت کے اندر قتل کرنے کا حکم ہے تو فوراً حکم نامہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ تو اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان قتل ہوتے رہے، اور کتنے مسلمانوں کا خون ہوا تو مجھے بتاؤ یہ کس کی گردن پہ گیا؟ اس لیے اسلام کا پورا پیکج لینا چاہیے، کسی ایک رخ کو لے کر کے باقی رخ کو ترک کر دینا اور پھر اس کی نفی کر دینا۔ اسی طرح امن کی بات کرنا اور جنگ کا مذاق اڑانا، اسی طرح جنگ کی بات کرنا اور امن کا مذاق اڑانا، تو یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام حقیقت میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے، اور ایسے معاشرت کی تشکیل چاہتا ہے جو پرامن معاشرہ ہو۔ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی ہے قرآن مجید کے اندر، اے اللہ اس بستی کو پھلوں سے رزق دے اور ان میں امن پیدا فرما، یہ امن والی بستی بنا۔ تو امن مقصود ہے، لیکن حالت ناگزیر ہو تو جنگ کی اجازت ہے،
اور جنگ کو اسلام کی پھر چوٹی قرار دیا گیا ہے. تو اعتدال کا راستہ درمیان کا راستہ ہے. اس حوالے سے ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے امور کے اندر جو اعتدال سے چیزیں ہٹ گئی ہیں اور افراط و تفریط کا ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ نظم قائم نہیں رکھ پا رہے, تو وہ ہمارے اندر شفاعت کا عقیدہ اس طرح سے راسخ کر گیا ہے کہ جس طرح ہم جو مرضی کرتے رہیں تو بس حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے محبوب شفاعت فرمائیں گے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان اعمال کی بنیادوں پر وہ سخت سزائیں کاٹیں گے. مجاہرین کے بارے میں کہا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, تو کہا کہ جو ہے وہ ان کی معافی نہیں ہے. پھر فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اور مجھے بتاؤ اگر حضور کسی کی شفاعت نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ باقی بچتا ہے؟ تو اب یہ عقیدہ اس طرح سے کہ اس کے ایک ہی پہلو کو بیان کر دینا اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا لوگوں کو جو ہے وہ دلیر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ, اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے, اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت, اس کی امید اپنے ساتھ جوڑے رکھنی چاہیے. ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں ملے گی اگر اللہ کی رحمت خاص ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم اسی پہ بھروسہ کر لیں, اسی پہ تکیہ کر لیں, تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر جب صحابہ کی بخشش و مغفرت کی اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بخشش و مغفرت کی نوید سنائی, تو راوی کہتا ہے حضور میں یہ بات لوگوں تک بتا دوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں, لوگ پھر اسی پہ تکیہ کر لیں گے, لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی امید بھی رکھیں اور ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں. اور یہ بات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا اور کرم نوازیاں اس کی ہوں گی, لیکن کیا جنہوں نے ساری زندگیاں اور سارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارے ہوں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی بدی اور گناہوں میں گزارے ہوں گے, تو کیا کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بخشش و مغفرت بھی کر دی جائے گی؟ تو کیا پھر وہ بھی دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا مجرمین اور مسلمین دونوں ایک طرح کے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ مجرم بھی وہاں پہ ہوں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹا, زیادتیاں کی, جبر کا بازار گرم رکھا اور جور و تعدی کا بازار گرم رکھا. آج اگر وہ اللہ کی رحمت سے ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی, جن کی سحری آنسوؤں سے آباد تھی, جو تہجد کے مصلے بچھا کر کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے تھے اور زندگیاں رب کے دین کے ساتھ جوڑ رکھی تھیں, اور ان کی زندگی راہ حق میں جہاد پہ سرحدات پہ بسر ہوئیں, تو کیا وہ اور یہ لوگ یہ دونوں آپس میں ایک طرح کے ہی ہوں گے, ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ جس کو رعایتی نمبر دے کے سٹار لگا کے پاس کر دیا جائے اس کو پاس کیا جاتا ہے, بورڈ میں اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک درجے پہ ہوں. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اس طرح کیسا ہوگا کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا کوئی تمہارے پاس صحیفہ ہے, کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تو اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے ہم دین کی تعبیر اور دین کی تشریح نہیں کر سکتے, اور یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی کرم سے, فضل سے اور رحمتوں سے تو ہوگا
لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ عمل والوں کی نفی کر دی جائے اور عمل جو ہے اس کی اہمیت ختم کر دی جائے. جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں بسر کی، حزم و احتیاط سے زندگیاں گزاری، تقوی سے عبادت ان کے شب و روز بسر ہوئے، اور سحری کے مصلے پہ آنسو بہاتے ہوئے جن کی زندگیاں گزری، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف خدا میں طمع اور لالچ کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کا بسر ہوئیں، کبھی سجدے میں گزارتے رہے شب و روز اور کبھی قیام میں ان کی راتیں بسر ہوتی رہیں، اور دوسری طرف ڈٹائی کے ساتھ جرم پہ جرم کرتے ہوئے، داد عیش دیتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے جنہوں نے بسر کی، کیا یہ دونوں ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں، اپنے عقیدوں کی خوبصورتی، نظریات کا حسن، اعمال کا جمال اور صالحیت کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھتے رہیں، اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کی بھیک مانگتے رہیں، تاکہ ہمارا جو نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ خوبصورتی کی شکل کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے. تو اعتدال کا راستہ دونوں منزلوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دونوں بازوؤں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے. ایک بازو شل کر دیا جائے تو وہ نہیں اڑ پاتا ہے. اس لیے ہمیں امید کے دامن کو بھی جو ہے وہ تھامے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو لرزاں و ترساں رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. ڈر بھی، اس سے بھی جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایک کیفیت موجود رہے اور ڈر رہے، اور دوسری جانب جو ہے امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور ہم صحیح راہوں کے مسافروں، صوفیاء کی یہی زندگی ہے، یہی ان کا طریق ہے. وہ آنے والوں کو جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے آتے ہیں صوفیاء کے درباروں پہ، ان کے مزارات پہ، ان کے آستانہ ہائے رحمت پہ، وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگا کے یہ بولتے ہیں گھبرانا کوئی نہیں، اگر تم نے اتنے گناہ کر دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمتوں کے در کشادہ ہیں، وہ تمہارے ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھو ڈالے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. اور دوسری طرف جو سجدوں میں، تہجد گزاریوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہیں اپنے سجدوں پہ، اپنی تہجد گزاریوں پہ غرور میں مبتلا نہ ہو جانا. دیکھنا کہ کتنے کتنے مرتبہ کمال پہ پہنچے لوگ بھی برباد ہو گئے. اس لیے اور گڑ ڈالو گے تو اور زیادہ میٹھا ہوگا. خلوص تمہارے ہاتھ سے کبھی چھننا نہیں چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ اچھائیوں کے ساتھ عبادت رکھنا چاہیے، اور تمہاری زندگی حزم و احتیاط کا مزید پیکر ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے اور کہتی حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. تو فرمایا پوچھئے. اس نے کہا مجھے بتائیے کہ میں سود کاٹتی ہوں اور سود کاٹ کے جا کے بازار میں فروخت کرتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اور بادشاہ جب گزرتا ہے تو اس کے ساتھ سونے کی شمع لیے خادم آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو دیر تک ماحول میں روشنی پھیلی رہتی ہے. تو میں اپنے گھر کی چھت پر ان روشنیوں کے ہجوم میں کچھ سوت رات کو کاٹ لیتی ہوں. تو کیا اس روشنی میں کاٹا ہوا سوت اور دن کے اجالے میں کاٹا ہوا سوت دونوں کو اکٹھا میں بازار میں فروخت کر سکتی ہوں؟ ظاہر ہے جو رات تاریکی میں ان شمعوں کی روشنیوں میں سوت کاٹا گیا اس کی کوالٹی اس لیول کی نہیں ہوتی جو اس سوت کی ہوتی ہے جو دن کے لیول کے اندر کاٹا گیا سوت ہو. تو کیا میں ان کو اکٹھے فروخت کر سکتی ہوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خاتون پہلے اپنا پتہ بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ. اس نے کہا، خاتون بولی حضرت سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیے. فرمایا کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا تعارف کیا ہے. تو اس خاتون نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. فرمایا تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو جتنا مرتبہ اونچا ہو، جتنا مقام اونچا ہو تو پھر احکام اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو صوفیہ ایک طرف حجرے میں بیٹھ کے ذکر و فکر کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اور لڑکنا پڑے گا، ابھی تک جاگ صحیح نہیں لگی، اور دوسری طرف جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے، عیبوں سے بھرے ہوئے، ان کو سینے سے لگا کے بولتے ہیں کہ میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی رحمتیں بڑی عمیم ہیں، وہ تجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں لے گا، حتیٰ کہ وہ آنے والے غیر مسلم بھی ہو
تو ان کو بھی اپنے پاس بٹھا کر کے ان کو بھی پیار دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. تو صوفیاء کا مسلک اعتدال اور ان کا طریقے جمال اور ان کا خوبصورت انداز تربیت اعتدال کے اس خوبصورت پیرائے پہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ممد اور معاون ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے ان کے آستانوں پہ اور ان کی درگاہوں پہ, اور لوگ آ کر کے نور و نکہت کا اجالا اور روشنی یہاں سے حاصل کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے رخصت چاہوں گا. دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف, بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف, فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے, کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف. وآخر دعوانا جی تشریف رکھیں تمام دوست, برائے کرم تشریف رکھیں. ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی, تمام دوست جو ہے وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. ابھی ہم گفتگو سماعت فرما رہے تھے عالمی مبلغ اسلام بانی و محتمم امیر ادارت المصطفیٰ, اور آپ کی گفتگو میں ایک بہت اہم پیغام تھا ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن نصیب کیا جہاں ہم بزرگوں کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں سے فیضان بھی اکٹھا کرنا اور تربیتی, یہ تربیت کے ہی الفاظ تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے جو ملے تربیت اس کو اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں تمام دوست, تشریف رکھیں. جہاں جہاں جگہ ملتی ہے پلیز بیٹھ جائیں. مہمان جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ان کو مت دیکھیں, ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی. تمام دوست تشریف رکھیں. اور اقبال نے اسی پیغام کو کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا تھا کہ وقت و حالات کا ہے کبھی فیصلہ, وقت و حالات کا ہے کبھی فیصلہ, اب بڑھانا پڑے گا ہمیں حوصلہ. ڈیرے ڈالے ہیں ہر سمت تفریق نے, حسرت و یاس و افرات و تفریط نے. میری گفتار سے مجھ کو لگتا ہے ڈر, میرے مولا مجھے صاحب کردار کر. ہمیں یہ باتیں سیکھ کر انہیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے, اور اس دور کی ایک بہت ہی اہم جہد کی طرف, ایک بہت بڑی مشکل کی طرف ہم سب کی توجہ دلائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کی پوری جو تنظیم ہے, اس کی جتنی بھی کابینہ ہے, اور بالخصوص ہمارے منتظم اعلیٰ محتمم اعلیٰ, ان کی جانب سے حضرت صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ان الفاظ کو جو ہمارے لیے انشاءاللہ سرمایہ بنیں گے وہ ہمیں عطا فرمایا. محترم سامعین, ہمارا خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کا کیمپ یہیں سے بیٹھے ہوئے آپ تمام یہ احباب کو نظر آ رہا ہے. برائے کرم بیٹھ جائیں دوست, بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں. دیکھیں بات کو مانا کریں, یہ بہت ضروری ہوتی. بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کا کیمپ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہاں پر ہمارے تمام تر جو سینئر ممبرز ہیں وہ بیٹھے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہ ضرور ہو کر جائیے گا. بالخصوص جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لسانی اسلامک کالج جو ہے, جس میں آئی کام اور ایف ایس سی, اس کے ابھی داخلے بھی جاری ہیں, اس حوالے سے پروفیسر ملک ابرار صاحب وہاں تشریف فرما ہیں. جو بھی دوست جو ہیں کہ ابھی بچوں نے داخلے لینے ہیں, تو جو دوست بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچے یا جو بچے خود خواہش رکھتے ہیں وہ ضرور وہاں پر جائیں, ان کو وہاں سے انفارمیشن ملے گی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کے لیے اب جس شخصیت کو التماس کر رہا ہوں, ہمارے ایوان میں بہت ہی خوبصورت شخصیت تشریف فرما ہیں, اور بڑے پرانے ساتھی بھی ہیں, بڑے اچھے مزاج کے مالک اور
بڑی ہی اچھی آواز کے مالک، یہ انشاءاللہ العزیز یہاں نعت رسول مقبول پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سلام، اور اس کے بعد پھر اذان اثر ہو جائے گی۔ میری مراد جناب علامہ حافظ غلام دستگیر صاحب سے ہے، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبہ کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، خود ہی خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سفر پہ حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہدایت میں لو، کون کرے یہ بلا
خطا میں نہ کی، تم نے عطا سرورا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ نے ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ زبان جس کو سب کی کنج کہیں، وہ زبان جس کو سب کی کنج کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام تشریف رکھے تمام دوست، تشریف رکھے تمام دوست، تشریف رکھے تمام دوست، تشریف رکھے۔ اب آپ دائیں بائیں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، براہ کرم صبر کا مظاہرہ کریں۔ جناب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی یہیں تشریف فرما ہیں، ابھی مہمان ہمارے یہیں ہیں اور جناب تو بالخصوص یہیں ہیں، تو آپ لوگ اہتمام کے ساتھ بیٹھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ ابھی تمام دوستوں سے التماس کروں گا، غور سے میری بات سنیے کہ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے صاحبزادہ صاحب کی مل کریں اور وہ دعا فرمائیں گے۔ اہتمام کے ساتھ یہ دعا کی گھڑیاں تو کم از کم آپ صبر و اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ اس آستان رحمت کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونق کے سلامت رکھنا، آنے والوں کو قدم قدم پہ خیر عطا کر دیں. واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع برکت، اجتماع رحمت، اجتماع نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں. آنے والوں کے قدموں کو گلزار کرنا، لمحہ لمحہ برکتیں اللہ ان کے خاندانوں کا مقسوم فرمانا. بالخصوص ہمارے ممدوح محترم جناب قبلہ شاہ صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کر دیں. ان کا شفقتوں برا سایہ دیر تک امت کے سر پہ سلامت اور باقی رکھ. اپنا خاص کرم فضل اس خاندان کے شامل حال فرما. سادات و اشراف علی پور کو ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر. میرے وطن کی خیر عطا کر. میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے. میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے. اللہ مذہب مہذب مسلک حق اہل السنہ کو انتشار و افتراق سے محفوظ فرما. انہیں وحدت کا نور عطا فرما. اللہ جو لوگ اس مسلک محبت میں نفرت کی بدکاری کر رہے ہیں ان کی شر سے اس مسلک خیر کو محفوظ فرما. اپنی عنایتوں کا حظ وافر اس مسلک محبت کا مقسوم کر دے. اللہ پوری امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا کر دے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.